السلام علیکم اسٹوڈینٹ، آج میں آپ کو سبق نمبر 8 سکے کا رواج پڑھانے جا رہی ہوں۔ آپ سب غور سے سنیں گے۔ تو بچوں، پہلے دنیا میں روپے کا رواج نہ تھا۔ کس کا رواج نہ تھا؟ روپیوں کا رواج نہ تھا، یعنی اس کا چلن نہیں تھا، رسم نہیں تھی۔ لوگ کھیتی کے کام سے بھی واقف نہ تھے، یعنی کھیتی باڑی بھی کرنا نہیں جانتے تھے۔ وہ لوگ سمندر کی مچھلیاں اور جنگل کے جانوروں کو مارتے اور ان کا گوشت کھاتے تھے۔ اچھے اچھے پکوانوں اور عمدہ کپڑوں کا کہیں نام نہیں تھا، یعنی ان کو کپڑا پہننے اور اچھا کھانے کا بھی طریقہ معلوم نہ تھا۔ زمانہ بدلتا گیا۔ جیسے جیسے زمانہ بدلتا گیا، لوگوں نے مختلف یعنی الگ الگ کام کرنے شروع کیے۔ مختلف لوگ مختلف کام کرنے لگے، یعنی الگ الگ کام کرنے لگے۔ کوئی بنکر، کوئی موچی، کوئی لوہار، کوئی سونار اور کوئی کھیتی کرنے لگا۔ یعنی یہ لوگ ایک دوسرے کی ضرورت کے مطابق آپس میں چیزوں کے بدلے چیزیں لے دے کر زندگی گزارتے تھے۔ یعنی پہلے کے وقت میں جب کسی انسان کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو ایک دوسرے سے چیزیں ادلا بدلی کر کے یہ لوگ اپنی زندگی گزارتے تھے۔ اسی طرح چیز کے بدلوں کے لین دین سے کام چلتا گیا۔ چیز کے بدلے چیز کے لین دین سے تو کچھ وقت کام چلا، لیکن اب اس طریقے میں بھی مشکلات آنے لگیں۔ موچی کو کپڑے کی ضرورت پڑی۔ وہ ایک نفیس جوتا بنا کر بنکر کے پاس گیا، نفیس یعنی اچھا، تاکہ جوتے کے بدلے کچھ کپڑا لے لے۔ بنکر نے جوتے کی تعریف تو کی، لیکن اس کو اس کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اس کے پاس پرانا جوتا ابھی ٹھیک حالت میں موجود تھا، تو پھر وہ کیوں لیتا؟ موچی بیچارہ جوتا لے کر سونار کے پاس گیا تاکہ جوتا لے لے۔ سونار کو جوتے کی ضرورت تھی۔ اس نے موچی سے کہا کہ میں جوتے کے بدلے کچھ زیور بنا کے دوں گا۔ موچی نے کہا، ارے لالا جی، کہاں ایک موچی اور کہاں زیور؟ مجھے زیور کی ضرورت نہیں بلکہ کپڑے کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر سونار نے کہا، چلو شیخ غازی کے پاس جائیں، ممکن ہے کہ اس کو زیوروں کی ضرورت ہو، کیونکہ اس کے لڑکی کی شادی ہے۔ میں اس کو زیور بنا کر دوں گا اور بدلے میں تھان لوں گا، اور تو مجھے جوتا دینا اور میں تھان تجھے دے دوں گا۔ اس طرح سے کام چلے گا۔ تو بچوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے چیز کے بدلے چیز ہی لین دین کی جا رہی ہے۔ غرض دونوں موچی اور سونار بنکر کے پاس گئے۔ سونار نے بنکر سے کہا، چودھری جی، سنا ہے کہ آپ کی لڑکی کی شادی جلدی ہونے والی ہے، تو میں کچھ زیور بنا دوں؟ اس نے کہا، بات تو ایک جگہ ٹھہری تھی، لیکن لڑکا خراب نکلا، اس لیے رشتہ نہیں ہو سکا۔ جب اور کہیں رشتہ ٹھہرے گا تب زیور کے بارے میں سوچیں گے، فی الحال نہیں۔ موچی بیچارہ جوتا لے کر پریشان ہوا۔ وہ کپڑے کے لیے مجبور تھا۔ اسی طرح دوسرے لوگوں کی ضروریات چیزوں کے تبادلے نہ ہونے کی وجہ سے پوری نہیں ہو سکیں، اور لوگ زیادہ دقتوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہوتے گئے، یعنی ان کو مشکلات پیدا ہونے لگیں بہت زیادہ۔ جب لوگوں کو ایسی دقتیں پیش آنے لگیں تو سب نے یہ تجویز کی کہ چونکہ چیزوں کے یعنی مشورہ کیا، چونکہ چیزوں کے تبادلے سے یعنی ادلا بدلی کرنے سے ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، بلکہ اس سے وہ مزید الجھن اور مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ کوئی ایسی چیز مقرر کی جائے جس کے بدلے میں ہر چیز مل جائے۔ یہی وہ خیال تھا جس سے سکے کا رواج ہوا۔ یعنی کیا بنائے ان لوگوں نے؟ سکے بنائے۔ پہلے سکے لوہے کا ایجاد ہوا۔ پہلے جو سکہ بنا کس کا بنا تھا؟ لوہے کا، لیکن زیادہ وزن ہونے کی وجہ سے چاندی اور سونے کے سکے رائج کیے گئے، یعنی بنائے گئے۔ اب اس کو مزید ہلکا بنانے کے لیے کاغذ کے نوٹ کا رواج چلا۔ یہ نوٹ پہلے انگریز سرکار نے ایجاد کیے تھے۔
اعلیٰ سوسائٹی میں اس کی قدر یعنی عزت کی جاتی ہے کیونکہ اس میں روپیے کی طرح بوجھ اٹھانے اور شمار کرنے میں دقت نہیں ہوتی۔ اب جتنی قیمت کے نوٹ چاہیے آسانی سے جیب میں لے کر جا سکتے ہیں۔ سکے کے رواج سے کافی سہولتیں ہوئیں، بڑی بڑی تجارتیں آسانی سے ہونے لگیں اور کوئی بھی ضرورت کی چیز آسانی سے سکے کے رواج سے ممکن ہو سکی۔ تو بچوں یہ آپ کا سبق تھا سکے کا رواج، کس طرح سے سکے پہلے رائج ہوئے اور کس طرح سے یہ رواج میں آئے۔ تو بچوں آپ کو اس سبق کے الفاظ معنی اپنی اردو کی کاپی میں کرنے ہیں اور آپ کو اس سبق کے سوال جواب بھی میں بتا رہی ہوں، آپ کو وہ اپنی تفصیلی مختصر سوالات بک میں کرنے ہیں اور تفصیلی سوالات آپ کو اپنی اردو کی کاپی میں لکھنے ہیں۔ پہلا سوال ہے پہلے انسان کس قسم کی زندگی بسر کرتا تھا؟ تو اس کا جواب ہے ایک دوسرے کی ضرورت کے مطابق آپس میں چیزیں بدل کر زندگی بسر کرتے تھے۔ سوال نمبر 2 ہے آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہن میں کیا تبدیلی آ گئی؟ یہ تبدیلی آئی کہ ایک چیز کے بدلے دوسری چیز حاصل کی جائے۔ سوال نمبر 3 کیا چیزوں کے تبادلے سے ان کا کام آسانی سے حل ہوتا تھا اور کیوں؟ نہیں، چیزوں کے تبادلے سے ان کا کام آسانی سے حل نہیں ہوتا تھا کیونکہ سبھی کو اپنی ضروریات کا سامان نہیں مل پاتا تھا۔ آخر پر لوگوں نے کیا تجویز مقرر کی؟ کوئی ایسی چیز مقرر کی جائے جس کے بدلے میں ہر چیز مل جائے۔ سوال نمبر 5 کیا سکے کے رواج سے ان کی مشکلات آسان ہو گئیں؟ ہاں، سکے کے رواج سے ان کی مشکلات آسان ہو گئیں۔ اس کے بعد تفصیلی جوابات آپ کو کرنے ہیں اپنی اردو کی کاپی میں۔ پہلا سوال ہے چیزوں کے تبادلے سے لوگوں کو دشواریوں کا سامنا کیوں ہوتا تھا؟ اس کا جواب ہے کیونکہ لوگوں کی ضروریات چیزوں کے تبادلے کے مطابق پوری نہیں ہو رہی تھیں اور لوگوں کو زیادہ دقت اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ سوال نمبر 2 موچی کو کپڑے کی ضرورت تھی اور اس کی یہ ضرورت کیوں پوری نہیں ہوئی؟ اس کا جواب میں نے یہاں نشان لگا دیا ہے۔ کیونکہ بنکر نے جوتے کی تعریف تو کی لیکن اس کو اس کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اس کے پاس پرانا جوتا ابھی ٹھیک حالت میں موجود تھا۔ سوال نمبر 3 جب سکے کا رواج ہوا تو سکے بار بار کیوں بدلنے پڑتے تھے؟ اس کا جواب ہے کیونکہ پہلے سکے لوہے کے بنے جو زیادہ وزنی ہوتے تھے، پھر چاندی اور سونے کے سکے رائج کیے گئے اور ان سکوں کو اور مزید ہلکا بنانے کے لیے سکے بار بار بدلنے پڑتے تھے۔ سوال نمبر 4 آج کل سکے کا رواج کس انداز سے رائج ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں؟ اس کا جواب ہے اب جتنی قیمت کے نوٹ چاہیں آسانی سے جیب میں لے جا سکتے ہیں۔ سکے کے رواج سے کافی سہولتیں ہوئیں، بڑی بڑی تجارتیں آسانی سے ہونے لگیں اور کوئی بھی ضرورت کی چیز آسانی سے سکے کے رائج سے ممکن ہو سکی۔ اس کے بعد آپ کی مشق ہے سب لوگوں کا اپنا اپنا پیشہ ہے، تو یہاں پر آپ کو پیشہ ور دے رکھے ہیں اور ان کے پیشے بتا رکھے ہیں، آپ کو اس کا ملان کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہے جلاحہ۔ جلاحہ کیا کرتا ہے؟ کپڑے بنتا ہے۔ اسی طرح سے نائی بال بناتا ہے۔ اس کے بعد ہے کسان کھیتی کا کام کرتا ہے۔ اگلی مشق ہے نامکمل جملوں کو مکمل کیجیے ہے۔ جولاہا کرگھے پر کپڑے بنتا ہے، لوہار ہتھوڑے سے لوہا توڑتا ہے۔ یہ آپ اسکپ کر دیجئے۔ اس کے بعد ہے کسان ہل بیل سے کیا کرتا ہے؟ کھیتی کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے لکڑہارا کلہاڑی سے لکڑی کاٹتا ہے۔ نائی کینچی اور استرے سے بال کاٹتا ہے۔ تو بچوں یہ مشق ہے آپ کو اپنی کتاب میں ہی مکمل کرنی ہے۔ اپنا کام مکمل کریے، اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔